بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زکریا مدنی بن محمد بشیر، مدرس جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام ملتان شریف سے عرض گزار ہوں۔ میرا تعلق احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقے چولستان کے قریب سے ہے۔ بچپن سے والد صاحب کا سایہ نصیب نہ ہوا۔ والدہ صاحبہ نے اچھی تربیت کی اور اپنے ہی علاقے کے اسکول میں پرائمری پاس کی، اور اس کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر حفظ قرآن کیا، اور حالات کے پیش نظر مختلف کام کاج کیے 3-4 سال۔ اس کے بعد دعوت اسلامی کے ایک مبلغ وہاں پہ علاقے میں بطور امام کے تشریف لائے، تو انہوں نے ذہن دیا کہ آپ کو درس نظامی کرنی چاہیے۔ تو میرا ذہن بنا کہ درس نظامی کر لوں، لیکن گھر والوں کا ذہن نہیں تھا، تو بالآخر اصرار پر وہ مان گئے۔ تو اکیلے ملتان شریف کا سفر شروع کیا اور یہاں پر آ کے داخلہ لیا اور پڑھائی کے اندر مصروف عمل ہو گیا۔ حالات چونکہ کچھ ایسے نازک تھے، 500 روپے اس وقت میرے پاس خرچہ تھا، اور جس میں کرایہ بھی میں نے پے کرنا تھا اور اپنا اخراجات کو بھی سمیٹنا تھا، ان کو بھی دیکھنا تھا۔ تو 6 ماہ کے عرصے کے بعد میں گھر گیا، اور اسی 500 سے میں نے گزارا کیا۔ 200-300 کرایہ میں لگ گیا، اور 300-200 بچا، جس کے اندر میں نے 6 ماہ کو گزارا۔ اور 6 ماہ کے عرصے کے بعد صرف 1 رات کے لیے گھر گیا، اور اس کے بعد پھر واپس آ کر اپنی پڑھائی کے اندر مصروف عمل ہوا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب سالانہ پیپر ہوئے تو اس وقت میرے پاس کرایہ نہیں تھا، تو ایک استاد محترم نے مجھے کسی سے بطور قرض حسنہ کے کرایہ دلوایا، تو میں اس کرایے کو لے کے اپنا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو حالات نازک سے نازک تر ہوتے گئے، کیونکہ گھر والے اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ میں یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کروں۔ تو حالات اتنے نازک ہو گئے تھے کہ میرے پاس کاپیوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں مقدس جگہوں سے اوراق، بسیدہ اوراق کو اٹھا کر کلاس میں بیٹھتا۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اوراق کو اٹھاتا اور اسی پہ میں اپنا کلاس کا کام لکھتا۔ کام لکھنے کے بعد اساتذہ کرام کو سبق سناتا۔ تو حالات کے پیش نظر طلباء کرام کے کپڑے بھی دھوئے، اور کپڑے دھونے کی وجہ سے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے۔ رات گئے تک 12-1 بجے تک پڑھتا، اور اس کے بعد طلباء کے کپڑے دھوتا، اور وہ طلباء مجھے 1 سوٹ کے 10 روپے دیتے تھے، اور میں ان کے کپڑے دھو کر اپنا گزارا کرتا۔ کوئی پین لے لیتا، کوئی کاپی لے لیتا، اور ان سے جو صابن بچتا تھا تو وہ صابن جوڑ کر 3-4 طلباء کے صابن کو جوڑ کر آپس میں اپنے کپڑوں کو دھوتا تھا۔ اور حالات کے پیش نظر کپڑے اتنے بسیدہ ہو چکے تھے کہ لباس کے لیے 1 سوٹ تھا۔ اساتذہ کرام نے اپنی طرف سے مجھے پھر سوٹ دیے، میں نے وہ پہن کر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اور بیماریوں کے لحاظ سے بھی کافی پریشانیاں آئیں۔ آنکھوں میں سخت الرجی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ رات کو نیند تک نہیں آتی تھی۔ لیکن گھر والوں کو یہ معاملات نہیں بتائے، کیونکہ گھر والے تو اس بات پر راضی نہیں تھے کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ اپنی مصیبتوں پریشانیوں کے ساتھ ڈٹا رہا، اور بیماریوں کے ساتھ ڈٹا رہا۔ اساتذہ کی دعائیں تھیں، اساتذہ دیکھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کامیاب فرمائے۔ اور الرجی بہت سخت ہو گئی، لیکن پھر بھی تعلیم میں کمی نہیں آنے دی۔ رات کو نیند تک نہیں آتی تھی،
اور اس کے بعد کڈنی کے اندر پرابلم ہو گیا، اس کا آپریشن کرانا پڑا، اور آپریشن کرانے کے بعد سیدھا جامعے کے اندر آئے، ایمبولینس سیدھا مجھے جامعے کے اندر چھوڑنے آئی، اور میں لیٹ کر کلاس کے اندر اپنا سبق پڑھتا رہا اور محنت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا، میرے پیر و مرشد کی نظر کرم، اساتذہ کی محنت سے الحمدللہ میں نے سکول کی تعلیم بھی پھر حاصل کی۔ جب میں گاؤں سے آیا تو اس وقت میری تعلیم پرائمری تھی، تو یہاں پر آ کر میں نے ملتان بورڈ سے 9th 10th کی، اور 10th میں اچھے نمبر لینے کی بنا پر حکومت پنجاب نے مجھے 3 لاکھ سے زائد مالیت کا اسکالرشپ جاری کیا، تو جس کی بنا پر میرے لیے تعلیم میں مزید راہیں کھل گئیں، اور پھر میں نے اپنی اس دنیاوی تعلیم کو آگے بڑھایا، میٹرک FA کی، اور اس کے بعد اب الحمدللہ میں MPhil اسکالر ہوں، MPhil کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ الحمدللہ کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، اور پہلی کتاب میں نے اپنی ترقی کے راستے کے موضوع پر لکھی کہ جو طلباء کے لیے ایک نصیحت آموز کتاب ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے پریشانیوں کے اندر۔ اس کے علاوہ 2 کتابیں لکھی ہیں، اب الحمدللہ 5ویں کتاب پہ کام جاری ہے، اور موجودہ حالت کے اعتبار سے الحمدللہ مشکلات کا جو سامنا کیا رب تعالیٰ کی رحمت تھی۔ الحمدللہ میں اس وقت مدرس جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام ہوں، یہاں پر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور MDA آفیسر کالونی کے اندر امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ اپنی دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے۔ تو طلباء کے لیے میری نصیحت یہی ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، تو آپ اس تعلیم کو نہ چھوڑیں، کیونکہ پریشانیاں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گی، لیکن کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی۔ بس وقت ہمارے طلباء جو ہیں گھریلو معاملات کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات سیٹ نہیں ہیں تو ہم کیسے پڑھیں، ہمارے والد راضی نہیں ہیں، ہماری والدہ راضی نہیں ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی نافرمانی کریں، آپ ان کو اپنے اطمینان میں لیں، آپ ان کو اپنا اچھا رویہ دکھائیں، ان سے آپ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ بس وقت یوں بھی ہوتا ہے کہ طلباء ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ جامعۃ المدینہ کو خیرآباد کہہ کے چلے جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی ایک انتہا ہے، بیماریوں نے بھی ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ تو لیکن ہم ہمت ہار جاتے ہیں، جس کی بنا پر کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ تو لہٰذا جتنی بھی بیماریاں آ جائیں ان کا سد باب کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ ہم تعلیم کو ہی چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو تھوڑا سا بخار ہوا گھر چلے گئے، پھر گھر میں دل ایسا لگ جاتا ہے ہمارے طلباء کا کہ پھر وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ تعلیم سے بڑھ کر سرمایہ کوئی شے نہیں ہے، جتنا بھی بندہ بزنس مین بن جائے، لیکن جو ایک تعلیم کا مقام ہے وہ کسی اور شے کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ محنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بس وقت جو ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے اپنے کیریئر کے حوالے سے کیا کرنا ہے، صرف گپ شپ کے اندر وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب 5-6 درجات ہم آگے کراس کر جاتے ہیں، سابع تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ہمیں پریشانیاں لپیٹ لیتی ہیں کہ یار ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے، مستقبل ہمارا کیا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی آپ کا ایک مستقبل ہے، دعوت اسلامی میں آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں، لیکن آپ کچھ کر کے تو دکھائیں۔ دعوت اسلامی ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں، جو ٹیلنٹ یافتہ ہیں، ان کی ایک دعوت اسلامی میں مانگ ہے، وہ دعوت اسلامی ان کو کہیں چھوڑتی نہیں ہے، دعوت اسلامی انہیں اپنے حصار کے اندر لیتی ہے، انہیں کام کا بنا دیتی ہے،
اور ان سے اپنی خدمت لیتی ہے۔ تو یہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اپنی محنت اب برقرار رکھیں۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے، ہمارے طلباء کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جی اتنے فارغ التحصیل طلباء ہو رہے ہیں تو ہمارا مستقبل کہاں ہے؟ مستقبل آپ کا اپنے ہاتھ میں ہے، جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے، جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ حاصل کریں گے۔ تو آپ محنت کرتے جائیے، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ نیکی کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، ایک مبلغ دعوت اسلامی نے مجھے ذہن دیا، میں یہاں پہ آیا، درس نظامی حاصل کی، تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی، اور ابھی پڑھا رہا، فرائض امامت ہیں، اسکول کی تعلیم جاری کی ہے، اور میں کافی طلباء کو اپنے علاقے سے لے کر یہاں پہ میں نے داخل بھی کرایا ہے، تو یہ سب ثواب ان کے دامن میں پہنچ رہا ہے۔ تو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائیں اور محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ رب کریم ایسا ہے کہ وہ تو کافروں کی محنت کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ آپ تو حضور کے سچے غلام ہیں، حضور کے عاشق رسول ہیں، تو اپنی محنت برقرار رکھیں، دعوت اسلامی کے ساتھ مخلص رہیں۔ میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ میرے یہاں تک پہنچنے کے اندر سب کردار میرے اساتذہ کا ہے، اور میرے پیر و مرشد کی نظر کرم ہے، اور والدین کی دعائیں ہیں۔ مزید دعاؤں کو ملتجی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔